وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت ولا تؤكن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. رواه أحمد في مسنده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، معقر علماء حضرات، علاقے کے باوقار احباب، رانی پترا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اس جلسے کو کرانے والے نوجوانوں کی ایک مخصوص ٹیم، ان کے اراکین اور ممبران اور ذمہ داران، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1 بجے تک، 1:15 بجے تک بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو سنا ہے اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اب آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. اس وقت بھی بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کتاب و سنت پر مبنی باتیں سن رہے ہیں. ساتھ میں نیا
ایک ادارے کی بنیاد پڑ رہی ہے حفظ خانے کی، اس کا تعاون بھی آپ کیے ہیں اور امید ہے کہ اور مزید کریں گے۔ جن لوگوں نے اس حفظ خانے کو کھولنے کی ہمت کی ہے، ان کے حوصلے کو آپ سے امید ہے کہ آپ پست مت ہونے دیجیے گا، اور جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ناگفتہ بے ہیں، جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت مدرسوں کے اوپر جو چابک چل رہا ہے، جو کوڑے برسائے جا رہے ہیں، وہ شاید آپ کو معلوم ہو۔ ہم اتر پردیش کے لوگوں سے پوچھئے کیا کنڈیشن ہے، کتنے مدرسوں پر بلڈوزر چلائے جا چکے ہیں اور ان کو گرایا جا چکا ہے۔ آپ کے مدرسے بہت آزادی کے ساتھ چل رہے ہیں اور ابھی تک اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئی، اور مزید اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ بہار کے ان اداروں کو، ان چلنے والے مدرسوں کو اس قسم کی نوبت سے محفوظ رکھنا جو ہم لوگ اتر پردیش کے اندر بھگت رہے ہیں، ان میں اپنا امن اور امان اور شانتی قائم فرمائیے۔ لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جتنا ان مدرسوں کے لیے تعاون کریں گے، آپ کے تعاون سے یہ مدرسے ہرے بھرے رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، اور ان مدرسوں سے نکلنے والے یہ لوگ اسلام کے سپاہی بن کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو چندہ کرانے والے تھے ان کے ہاتھ پر جو تعاون کیا ہے وہ کیا ہے۔ 99 سے میں بہار میں آ رہا ہوں، 2025 چل رہی ہے، اس 26 سال کے عرصے میں آج بھی رانی، پترا، رام گھاٹ اور پورنیہ اور ارریا اور کٹیہار، سیمانچل کے جن علاقوں میں اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی جہاں میرا پروگرام ہوتا ہے، آپ کی تعداد، سننے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کی محبت کی ایک نشانی ہے، کرامت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسی محبت کے حوالے سے آپ انشاءاللہ اس ادارے کا تعاون میرے ہاتھ پر بھی آپ کریں گے۔ یہ ادارے قائم ہیں، آپ امن و امان اور سکون کے ساتھ ہیں۔ ان بچوں کی تعلیم کی خیر و برکت سے آپ سکون کے اندر ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ آگے اللہ اور خیر و برکتوں سے آپ کو نوازے گا۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم بھی آپ کی یہاں چل رہی ہے۔ آپ یقین مانیے مدرسہ چلانا کتنا مشکل کام ہے، یہ ہم اور آپ لوگوں سے پوچھیے۔ مجھ جیسا مشہور آدمی، مجھ جیسا مشہور شخص ابھی تک کوئی ایک مدرسہ نہیں چلا پایا۔ ایک مرتبہ کھولا، ہمت کی، لیکن 2 سال کے بعد ہی میں نے دیکھ لیا کہ کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جلد سے ہی بہتر ہے، ہم نہیں چلا پائیں گے، نہ اتنا ہم لوگوں کے طنز اور طعنے سن پائیں گے۔ کتنا سننا پڑتا ہے مدرسے والوں کو۔ اگر آپ نے 10 روپے بھی دے دیا تو اس کا ایک ایک پیسے کا حساب و کتاب، اور اس کے باوجود دھول کے دھلے ہوئے، اور پھر بھی ہمارے اور آپ کے اوپر الزام لگیں گے کہ واہ صاحب بزنس بنا لیا، یہ بنا لیا۔ میں نے صرف 2 سال چلایا، اور 2 سال چلانے کے بعد میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے استعفیٰ دے دیا، میں ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے کلیجوں سے اور ان کے دل گردوں سے پوچھو کہ کس طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے بغل میں ایک علاقہ ہے امن پور، ادھر ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے بنار عائشہ صدیقہ،
وہاں آپ کے پڑوس میں ہے، عید کے بعد وہاں داخلے ہوں گے، آپ وہاں اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ دین کی تعلیم جتنا لڑکوں کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج چوریانیت کا ماحول ہے، آج جو سماج کے اندر بے پردگی کا ماحول ہے، آج جو سماج میں بے راہ روی کا دور ہے، اور ویسٹرن کلچر سے، پشچمی تہذیب سے، پشچمی سبھیتا سے، مغربی تہذیب سے آج جو ہماری ماں بہنیں متاثر ہو کر جو آج عریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ہماری بچیاں جب مدرسوں سے پڑھ کر نکلیں گی تو انشاءاللہ اس عریانیت کو روکنے میں ایک اہم رول ادا کریں گی اور خواتین کے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دینی اداروں میں جہاں بنات چل رہے ہیں وہاں اپنی بچیوں کو بھیج کر آپ ان بچیوں کے مستقبل کو بھی روشناس کریں۔ آپ کا یہ نیا حفظ خانہ ہے اور آج 2 بچوں کی سر پہ عمامہ اور پگڑی باندھی گئی ہے۔ اللہ کی قسم جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ان بچوں کے سینے میں وہ کتاب محفوظ ہو گئی جس کی حفاظت کا وعدہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کریں۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ آج ہندو بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری وید، ہماری کتابیں سرکشت ہیں۔ کوئی عیسائی آج یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے، جو انجیل ہے، وہ محفوظ ہے۔ ہر 100 سال کے بعد عیسائیوں میں پادریوں کی ایک بیٹھک ہوتی ہے، ہر 100 سال کے بعد، اور ہر 100 سال کے بعد حالات کے تحت جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے موجودہ دور، موجودہ ماحول کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بائبل میں چینجنگ کی جاتی ہے، اس بائبل کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے جو انجیل اتری تھی، کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی انجیل ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس جو تورات ہے یہ وہی تورات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ ہر کتاب میں تبدیلی ہو گئی، ہر کتاب میں تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ گیتا پریس جو گورکھپور سے چھپی ہے وہ گیتا دیکھ لیجئے، اور ایک گیتا مہاراشٹر بمبئی سے چھپی ہے اس گیتا کو دیکھ لیجئے، دونوں گیتاؤں میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ ہندوستان ملک ایک صرف صوبہ بدلا، اسٹیٹ بدلا، لیکن گیتا چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ رامائنوں میں اختلاف ہو گیا، تلسی داس جی کی رامائن رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ رام بھگوان ہے، اور والمیکی جی کی رامائن رام کو بھگوان ماننے سے انکار کرتی ہے، اور وہ رام کو ایک عام انسان کی طرح ایک منشیہ مانتی ہے، ایک انسان مانتی ہے۔ رامائنوں میں تبدیلی ہو گئی، رامائنیں بدل گئی، لیکن 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن کریم کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، ایک نقطہ بھی نہیں بدلا گیا۔ وہ اپنی اصلی شکل میں جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ، اس کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جائے گا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی۔ ایک بے غیرت انسان سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دیتا ہے اور عرضی داخل کرتا ہے کہ قرآن کے اندر سے 24 آیتوں کو بدل دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، یہ لوگوں کو جہاد کے لیے اکساتی ہیں اور خون خرابہ کرتی ہیں۔ اور اس کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، جو پہلے شیعہ مسلک سے تھا، وسیم رضوی جس کا نام تھا، قرآن کی 24 آیتوں کو ہٹانے کی بات کرتا تھا۔ سپریم کورٹ میں اس نے عرضی بھی دے رکھی تھی، لیکن الٹا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پینالٹی لگائی، جرمانہ لگایا، یہاں تک کہ قرآن کو بدلنے کی بات کرنے والا شخص
اللہ نے ایسی لعنت برسائی کہ اس کا دھرم تک بدل دیا، اس کا دین تک بدل دیا، وہ خود بدل گیا۔ آج اس کا مسلمان کے مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آج وہ ایک غیر مسلم بن گیا، ایک مندر کا پجاری بن گیا، اور قرآن کو بدلنے چلا تھا، اللہ نے اسی کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کی۔ کیسے آج ہم اس کتاب کو پامال کر دیتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن سے اور قاری قرآن سے اللہ قیامت کے دن کہے گا، جب جنت میں اس کو داخل کرے گا حافظ کو، تو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے اقرا ورتقی، اے قرآن کے حافظ، اے قرآن کے قاری، تو قرآن پڑھتا جا اور یہ بلڈنگ اس پر چڑھتا جا۔ اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تیری زبان سے نکلنے والی آخری آیت ختم ہوگی، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہی محل تجھے رہنے کے لیے دے دیا جائے گا، وہی محل میں تجھے پہنچا دیا جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ۔ مسلم شریف کی اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا حدیث کی کتاب کے اندر۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھتا ہوگا اور تلاوت کرتا ہوگا، اس کا مقام دیکھیے کتنا بلند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم سے سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا۔ جہنم سے سب سے آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا، یعنی وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا، اور جہنم سے جب اس کو نکالا جائے گا تو اس کے بعد جہنم بند کر دی جائے گی، اور پھر کوئی بھی آدمی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، یعنی سب سے لاسٹ آدمی ہوگا۔ یہ آدمی کہے گا اللہ مجھے جہنم سے نکال دے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں تیری دعا سن لیتا ہوں، لیکن جہنم سے نکالنے کے بعد تو جنت کا سوال تو نہیں کرے گا کہ نہیں بس اللہ تو بس جہنم سے نکال دے، یہی تیرا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر۔ اللہ اس کو جہنم سے نکال دے گا، جہنم کے باہر کھڑا ہوگا، کالا کلوٹا کوئلے کی طرح جل کر آیا۔ جنتی جب اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھیں گے تو کہیں گے اوہ یہ تو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے، دیکھو کتنا بدصورت بدشکل کالا کلوٹا انسان۔ یہ کہے گا کہ اے اللہ لوگ مجھے چڑھا رہے ہیں، لوگ مجھے چڑھا رہے ہیں، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ میری اتنی گزارش ہے کہ اسماء الفرات کے اندر پانی کی اس ندی کے اندر تو مجھے نہلا دے، غسل دے دے، اس پانی سے جب میں نہا لوں گا تو میرا رنگ صاف ہو جائے گا جیسے دنیا میں تھا۔ اے اللہ میں تھوڑا سا اپنا رنگ ویسا کرنا چاہتا ہوں جیسے میں دنیا میں تھا۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے کہا تھا کہ جہنم سے نکال دے، اس کے بعد میں کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا، اب تو دوسرا سوال کرنے لگا۔ اللہ بڑی بدصورتی ہے، شکل خراب ہے، بس میں تجھ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں نہلا دے مجھے۔ اللہ کہے گا چل تیری یہ بات بھی مان لیتا ہوں، اس کے بعد تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ کہا نہیں۔ اس آدمی کو اس نہر میں غوطہ لگایا جائے گا، غسل دلا کر نکالا جائے گا، جب وہ غسل دے کر نکلے گا جسم سے پاک ہوگا صاف، تو اس کا جسم پہلے کی طرح صاف ہو چکا، اس سے بھی اچھا کھڑا ہوگا، بیٹھ جائے گا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت کے اوپر پڑے گی، پھلوں سے لگا ہوا وہ درخت، بھوک لگے گی اس کو۔ اے اللہ کیا میں اس درخت کے پاس جا سکتا ہوں، اس کا ایک آدھ پھل توڑ کر کھا سکتا ہوں؟ بھوک لگی ہے،
اللہ کہے گا تو نے کیا کہا تھا مجھے جہنم سے نکال، اس کے بعد میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا. اب تو نہا بھی لیا اور اب درخت کے پاس جانے کی التجا کر رہا ہے کہ اللہ میں جنت میں جانے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. اے اللہ میں جنت میں نہیں، بس مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے. اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے چل تیری سن لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ اور نہیں. اللہ تیرے عزت کی قسم کچھ نہیں. اللہ کہے گا جاؤ. حدیث کے الفاظ وہ ایک پھل توڑے گا اس درخت سے اور منہ تک لے جائے گا، ابھی کھائے گا نہیں. اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ میٹھے پھلوں سے لدا ہوگا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. یہ پھل بھائی چھوڑ دے گا درخت کے پاس. آئے اللہ دیکھ میں نے اس درخت کا پھل کھایا نہیں. اللہ کہے گا کیوں نہیں کھایا؟ آئے اللہ میں اس درخت کا نہیں اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، مجھے اس درخت تک پہنچا دے. اللہ کہے گا نہیں، تو بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے. آئے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اگر مجھے اس درخت تک پہنچا دے گا تو پھر میں اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا. آئے اللہ اگر تو نے مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی، تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کہے گا تو بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے. اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگا. اللہ کہے گا اچھا جاؤ فرشتوں اس کو پہنچا دو. اے بھیا آپ لوگ کب تک اس سب سے ڈیل کریں گے؟ اب اجازت دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ لوگ اتنا وہ کریں گے. ایک بار سب کریے اور بیٹھ جائیے. تو چائے والوں سے کہو وہی بیچے باہر چائے یار بڑھائیے. آئے فرشتوں پہنچا دو اس کو وہاں تک، اور یاد رکھنا اس کے بعد کوئی اور بات نہیں سنوں گا تمہاری. کہا ٹھیک ہے. چلا گیا اس درخت کے پاس جائے گا، پھل توڑنے کا کھائے گا. ابھی آدھا پھل کھایا ہو آدھا باقی ہوگا. اب اس کی نظر جنت کے دروازے پر پڑے گی. جنت کے دروازے کو دیکھ کر للچا جائے. وہ چاہے گا کہ اب میں کچھ نہ کہوں لیکن رہ نہیں پائے گا بغیر کہے. چیخ کر کہے گا الہ العالمین میری قسمت میں جنت کہاں ہے؟ میں دنیا میں سب سے گناہگار انسان تھا، جہنم میں بھی سب سے زیادہ میں نے عذاب برداشت کیا. اے اللہ جنت تو میری قسمت میں نہیں. بڑا نام سنا تھا تیری جنت کا، اس کا دروازہ آج میں نے دیکھ لیا. اے اللہ اگر یہ آدھا پھل جو باقی رہ گئے کیا میں جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کر یہ پھل نہیں کھا سکتا؟ اگر تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی، تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ میں تجھ سے جنت تھوڑی مانگ رہا ہوں، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اللہ کہے گا اچھا انگلی پکڑ کے دامن پکڑنے کی پلاننگ، دھیرے دھیرے جنت میں گھسنے کا پلان نہیں. اللہ میری قسمت میں جنت کہاں ہے؟ اللہ یہ پھل بچا ہے بس دروازے پر ٹیک لگا کے کھاؤں. اللہ کہے گا اچھا سچ بول رہا ہے؟ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگا. اور مسلم کے الفاظ اجازت مل جائے گی وہ جائے گا اور جنت کے دروازے پر ٹیک لگا کر پھل کھائے گا. ایسے کرسی نہ مل جائے ایسے ہاں ایسے ٹیک لگائے گا تو اس کے پیٹھ کی دھمک کی آواز جنت کے دروازے سے اندر جائے گی جہاں فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہوں گے. جب وہ جنت کے دروازے پر کسی کی دھمک کی آواز سنیں گے، اس کی پیٹھ کی دھمک کی، تو دروازہ کھولیں گے فرشتے
اور جنت کا دروازہ کھولیں گے، کون ہے ادھر؟ کون؟ فرشتے جیسے ہی پوچھیں گے، یہ آدمی جو مڑ کے دیکھے گا تو فرشتوں کو نہیں دیکھے گا، اس کو جنت کا اندرونی، جنت کا داخلی نعمتوں کا خزانہ نظر آئے گا، جنت کی نعمتیں دیکھے گا۔ اب کوئی بھی اٹھے گا تو صبرے ہم اٹھا کے پھینک دیں گے، اور سب ذمہ دار ہوں گے جتنے، ہم کسی کو بھی نہیں بنانے دیں گے۔ جنت کی نعمتیں اس کو نظر آئیں گی۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر اس کے ہوش ہو جائے۔ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں کیسے؟ اور وہ کہے گا تم چپ رہو، آسمان پہ نظر ڈالے گا، الہ العالمین جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا یہ میری قسمت میں کہاں ہے؟ مجھے جہاں جنت نصیب ہو سکتی ہے، میں تو بہت گناہگار انسان تھا، لیکن اے اللہ تیرے پیغمبروں نے، تیرے نبیوں نے، تیرے رسولوں نے، علماء کے ایک طبقے نے بڑی بڑی نعمتیں جنتوں کی بیان کی، جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتیں بیان کی۔ الہ العالمین ایک مرتبہ مجھے جنت گھوم لینے دے، میں خود ہی باہر نکل جاؤں گا۔ اے اللہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تیری جنت میں چلا جاؤں اور تو مجھے اجازت دے دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ کہے گا فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑو، چلو اس کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دو، اب یہ جنت میں جا رہا ہے، ایک ایک کر کے بات بڑھاتا جا رہا ہے۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے اور کھینچ کر جہنم کے دروازے کی طرف لے جائیں گے، لیکن یہ بار بار کہے گا اے اللہ میں ہمیشہ کے لیے جنت تھوڑی مانگ رہا ہوں، اے میرے پروردگار، اے اللہ ایک مرتبہ میں دیکھ لوں۔ تیرے نبیوں نے، رسولوں نے، مولویوں نے بڑا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، میری نظر پڑی، اے اللہ ایک بار اگر تو دکھا دے گا تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ کہے گا فرشتوں چھوڑ دو اس کا، جاؤ ایک بار اس کو جنت گھما دو، دکھا دو میری جنت، دیکھنا چاہتا ہے، جاؤ اس کو اجازت دیتا ہوں، جاؤ جنت دیکھ لو، اور جنت دکھا کر اس کو باہر نکال دو۔ اب وہ فرشتوں سے کہے گا چھوڑو اللہ نے اجازت دی، جنت میں گھسے گا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، یہ والی شراب نہیں، یہ تو گندی ہے، اور یہ والی شراب فارسی والی ہے، وہ شراب عربی والی ہوگی، شراب شربت سے، اور یہاں جو شراب ہے وہ فارسی والی ہے، دو لفظوں سے مل کے بنی ہے، شر اور آب، دونوں کو ملائیں گے تو کہا جائے گا شراب۔ شر کے معنی گندا، شر کے معنی برا، شر کے معنی گندا، اور آب کے معنی پانی، جب دونوں کو ملایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ شراب، گندا پانی، جس کا نام ہی ہو گندا پانی، خراب پانی، ناپاک پانی، آج اس پانی کو ہماری نوجوان نسل پیتی ہے اور بڑے آرام سے کہتی ہے شراب کا ٹھیکہ، سرکاری شراب کا ٹھیکہ۔ ارے شراب جو فارسی میں کہا ہی جاتا ہے برے پانی کو، گندے پانی کو، میرے بھائیوں وہ آپ کی صحت و تندرستی کے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آدمی کو جنت میں انٹری مل جائے گی، جنت میں دھیرے دھیرے قدم رکھے گا تاکہ وہ دیکھ سکے اور دیر تک جنت میں رہ سکے۔ اچانک اس آدمی کی نظر مقام محمود پر پڑے گی، لیکن مقام محمود میں تو اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا، وہ تو مقام صرف اللہ کے نبی کے لیے ہے۔ اس مقام کو دیکھ کر اسی کے بغل میں ایک اور مقام ہوگا،
جو حافظوں کے لیے بنایا گیا ہوگا، جو قاریوں کے لیے بنایا گیا ہوگا، جو منزل، جو بلڈنگ، اس بلڈنگ کو دیکھے گا، شش کرے گا، کہے گا اے اللہ جنت کی ساری نعمتیں دیکھ لی، کیا اس محل کو دیکھنے کی انٹری نہیں ملے گی؟ کیا یہ محل میں نہیں جا سکتا؟ اس محل میں داخل ہونے کی اجازت دے دے، ایک مرتبہ دیکھ لوں اندر سے کیسا ہے، باہر سے جس کی خوبصورتی ہے تو اندر سے کیسی ہوگی؟ اللہ کہے گا فرشتوں جب سب دکھا دیا تو یہ بلڈنگ بھی دکھا دو، جانے دو اس کو، یہ دھیرے دھیرے جائے گا، ہر کمرہ بہت آسانی سے دیکھے گا، دوسرا اس سے اچھا ہوگا، پھر تیسرے میں جائے گا جو دوسرے سے اچھا ہوگا، چوتھے میں جائے گا جو تیسرے سے اچھا ہوگا، پانچویں میں جائے گا جو چوتھے سے اچھا ہوگا، جس میں جائے گا وہ اس سے پہلے سے خوبصورت، اس سے پہلے سے آرام دہ ہوگا، دھیرے دھیرے یہ آخری منزل تک پہنچ جائے گا، آخری مقام تک پہنچ جائے گا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اب اس کو نیچے اتارو اور جہاں سے لائے ہو وہیں واپس کر دو، یعنی اب اس کا ٹائم ختم، سب کچھ دکھا دیا، اب واپس کر دو اس کو۔ اب یہ کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ جب فرشتے اس کو اتاریں گے اوپر والے محل سے تو ایسے پیچھے مڑ کے اس کمرے کو دیکھے گا، پھر سیڑھی پر قدم، پھر دیکھے گا، پھر ایک قدم بڑھے گا، پھر دیکھے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرا بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اب شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جو آواز اٹھ رہی ہے اس کو میں سن رہا ہوں، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے وہی جو سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ آئے فرشتوں میرے اس بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو، فرشتے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے یہ محل تیرے لیے ہی بنایا ہے، یہ محل کا حقدار تو ہے، جا اس محل میں تو رہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اب تجھے کبھی اس محل سے نکالا نہیں جائے گا، یہ محل میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑائے گا فرشتوں کا، سیدھے محل کی طرف بھاگے گا اور کہے گا فرشتوں سنا نہیں اللہ نے مجھے اجازت دے دی، وہ اس محل پر جا کر اپنا قبضہ جما لے گا۔ یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ منظر جب اللہ کے نبی صحابہ کرام میں بیان کر رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ گناہگار انسان، سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والا اور سزا پانے والا انسان آخر کچھ تو نیک کام کیا ہوگا جس کو جنت کا سب سے اونچا محل مل گیا رہنے کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے جو گناہ کیے تھے اس کی سزا تو اس کو جہنم میں مل گئی، لیکن اس کی ایک نیکی تھی، اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں سب سے اونچا محل ملا، اور وہ نیکی یہ تھی کہ یہ قرآن کی تلاوت بہت کرتا تھا، قرآن کو کثرت سے پڑھتا تھا، اور قرآن پڑھتے وقت یہ کسی کو کچھ ترجیح نہیں دیتا تھا۔ قرآن اس کو اگر مہینے میں مکمل کرنا ہے تو یہ مہینے میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس نے میری کتاب کا ٹائم، اللہ کی کتاب کا ٹائم کسی کو نہیں دیا، اس نے اللہ کی سب سے معتبر، سب سے سچی کتاب قرآن کی تلاوت کی، سب سے عظیم اور سب سے بلند کتاب کی تلاوت کی ہے۔ اللہ نے بھی اس کے رہنے کے لیے سب سے بلند مقام اس کو عطا فرما دیا۔ میرے بھائیو یہ ہے مقام قاری قرآن کے لیے، یہ ہے مقام حافظ قرآن کے لیے، یہ ہے درجہ ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے جو قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کا یہ ہے تلاوت۔ ایک تو ہوا قرآن کا پڑھنا اور ایک ہوتی ہے تلاوت، اور اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اس کتاب کو پڑھیے جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پڑھنا تو یہ بھی ہوتا ہے، تراویح میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر،
اور غیر المغضوب علیہم ولا تک تو گاڑی صحیح چلی. اس کے بعد یعلمون و تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پڑھا ہوگا آپ نے تراویح حافظوں کے پیچھے، ان کو معلوم ہے 10 دن میں پڑھنا ہے، 20 دن میں ختم کرنا ہے. ایک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آخری والا جملہ سمجھ میں آتا ہے اور آگے پیچھے کیا پڑھ رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے قرآن کا پڑھنا جس سے منع کیا گیا ہے. اور قرآن کی تلاوت عربی زبان کے اندر تلا یتلو، تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. جو عربی جاننے والے ہیں، عربی گرامر سے واقف ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا عربی زبان میں باب نصرہ سے جب آتا ہے تلا یتلو تلون، اسی سے اتلو آیا ہے فعل امر کا صیغہ، جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. یعنی تلاوت کا معنی ہوا پیچھے پیچھے چلنا. اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو جو اللہ نے اتاری ہے آپ پر. یعنی جو لکھا ہے پہلے پڑھو اور جو لکھا ہے اس پر پھر عمل کرو. پیچھے پیچھے چلنا، صرف پڑھ کر چھوڑ دینا نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ہمیں. عرب کے اندر کبھی جائیے گا تو عربی لوگوں سے، وہاں کے بدو دیہاتی لوگوں سے پوچھئے گا کہ آپ کے یہاں تلو کوئی چیز ہوتی ہے؟ تلو، اونٹنی کے ایک بچے کو عرب کے لوگ تلو بولتے ہیں. تلو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اونٹنی کا وہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جنگل میں ماں جہاں گھاس کھا رہی ہوتی ہے وہیں پر اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے، اونٹنی جہاں جا رہی ہے اس کا بچہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو عرب کے لوگ اس بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو تلو کہتے ہیں. یعنی اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا بچہ، اس بچے کو عرب تلو کہتے ہیں. اسی تلو سے تلاوت منع ہے. جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر اپنی زندگی محفوظ کر لیتا ہے اور خطرناک جانور جب اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اپنے بچے کو بچا لیتی ہے اور وہ خطرناک جانور کے سامنے خود کھڑی ہو جاتی ہے اور خطرناک جانور سے اپنے بچے کو اپنے پیچھے لے کر خود اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. عرب کے لوگ اس بچے کو طلب کہتے ہیں، یعنی اپنے بچے کو خطرناک جانوروں سے بچا لینے والا ماں، بچا لینے والی ماں اس بچے کو طلب کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اسی سے بنا ہے تلاوت. جس طریقے سے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اسی طریقے سے جو قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کے آیات پر عمل کرتا ہے، قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کو تمام دشمنوں سے، تمام دہشت گردوں سے، آتنکوادیوں سے، بلکہ تمام ظالم اور جابر سرکاروں سے، تمام ایسے دشمنوں سے قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کو بچا لیتا ہے. کیونکہ قرآن جس طرح ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹے پر کوئی حملہ کرے، اسی طریقے سے قرآن بھی اپنے پڑھنے والے پر حملہ نہیں ہونے دیتا ہے، اس کو بچاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. کوئی مر گیا، کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا لیا. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو نا؟ ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پڑھو. اور قرآن جب پڑھ لیا پورا تو بعد میں 2 لڈو پکڑا دیے، مٹھائی. یہ سب کرائے پر اور بھاڑے پر آنے والے لوگ. کوئی مر گیا، ایک ایک پارا پڑھ کے بخش دیا، مرنے والا سیدھے جنت میں چلا جائے گا. اتنا آسان ہے. جنت نئی دکان کھولی، بلا لیا مولانا جرجیس جیسے لوگوں کو، آ گئے سب لوگ. اب اس دکان میں پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا کہ خیر و برکت ہوگی. اب اس دکان میں لاٹری کا دھندا چل رہا ہے. اب اس دکان کے اندر
سودی کاروبار چل رہا ہے. اب اس دکان کے اندر میرے بھائیوں مال حرام خریدا جا رہا اور بیچا جا رہا. کہاں ہے آج؟ اس سماج پر نظر ڈالیے. معاشرے کے اندر ان برائیوں نے جنم لے رکھا ہے. دکان کھولو نئی، مکان بناؤ نیا، بلا لو مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو ایک ایک پارا پڑھا دو، خیر و برکت ہوگی. میرے بھائیوں قرآن ایک مرتبہ پڑھ لینے سے خیر و برکت نہیں ہوگی. اس قرآن کو روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ. ایک ٹائم فکس کر کیجئے. ضروری نہیں کہ آپ روزانہ ایک پارا پڑھیں، 2 پارے پڑھیں. آپ روزانہ ایک رکوع پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، مطلب سے پڑھیے، اور ایک ٹائم اس کے لیے فکس کر لیجئے. ہمیں روزانہ فجر کے بعد ایک رکوع کی تلاوت کرنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنا ہے، اس کے معنی اور مطلب پر غور کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے. ظہر کے بعد ٹائم ملے تو ظہر کے بعد کا ٹائم بنا لو، عصر کے بعد کا ملے تو عصر کے بعد کا بنا لو، عشاء کے بعد کا ٹائم ملے تو عشاء کے بعد کا ٹائم بنا لو. دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایک وقت نکالیے قرآن کی تلاوت کرنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جنتی آدمی کی طرح جس کو سب سے اونچا محل مل گیا رہنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو، تو آپ کو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا پڑے گی. قرآن کریم پر ہمیں اور آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا، اور قرآن کریم کا وقت ہمیں کسی اور کو نہیں دینا ہے. دوست آ گئے، چلو کرکٹ کھیلنے چلنا ہے، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، قرآن رکھ دیا. نہیں، یہ وہ آدمی تھا جو قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن کا ٹائم کسی اور کو نہیں دیتا تھا. اپنا معمول تھا کہ ہم مہینے میں ایک قرآن پڑھیں گے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیتا تھا. یہ معمول بنائیے، ہمیں اور آپ کو بنانا پڑے گا. ہم ہیں کہاں؟ ان مولویوں کے پاس جاتے ہیں. مولانا صاحب گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، مجھے دعا بتا دیجئے گھر میں خیر و برکت کیسے ہوگی؟ مولانا صاحب روزی نہیں ہے، جتنا پیسہ میں کماتا ہوں رکتا ہی نہیں ہے. ارے مولوی کیا آپ کو دعا بتائے گا؟ مولوی کے پاس گھر میں خیر و برکت کی دعائیں ہوتی تو دنیا میں کوئی مولوی اپنا علاقہ چھوڑ کے باہر نوکری کرنے نہ جاتا. کیوں؟ آپ کے گاؤں میں 10,000 روپے بھی مہینہ نہیں ملتا ہے، مجبور ہو کر وہ آپ کا گاؤں چھوڑ کے بمبئی میں، دلی میں، مدراس میں اور کیرل میں 25,000 اور 30,000 روپے میں نوکری کر رہا ہے. اگر قرآن کی دعاؤں سے خیر و برکت مل رہی ہوتی اور مولوی کو دعائیں معلوم ہوتی تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کیوں جاتا؟ ہم کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. بھاگے پھر رہے ہیں مولویوں کے پاس. وہ مولوی جیسے جادوگر جادو دکھاتا ہے، زمین سے مٹی اٹھایا، مٹھی بند کی، لاٹھی گھمایا، مٹھی کھولی تو 1 روپیہ بنا کے دکھا دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں دیکھو مٹی کا روپیہ بنا دیا. لیکن وہی جادوگر جب کھیل ختم کرتا ہے تو 2 اور 5 روپے کی بھیک آپ ہی سے مانگتا ہے. ارے جب تم مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہے تو پھر تجھے 2 5 روپے کی لوگوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب مولوی کے پاس میرے بھائیوں دعائیں بتا کر روزی اور روٹی کے دروازے کھولنے کی دعائیں موجود ہیں تو یہ تعویذ دے کر پھر تم سے 51 روپے اور 101 روپے کی بھیک کیوں مانگتا ہے؟ کیوں لیتا ہے یہ نذرانہ آپ سے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت عثمان جب ان کے پاس گئے کہنے لگے کہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کر دی ہے، لہذا بیت المال سے ہم آپ کے لیے وظیفہ متعین کر رہے ہیں. سیرت صحابہ کا یہ واقعہ دیکھیے میرے بھائیوں. تو حضرت عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ اے عثمان، مجھے تمہاری طرف سے ملنے والے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے،
میں نے پوری زندگی جب وظیفہ نہیں لیا تو اب بھی نہیں، مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند غریب جو اس کو دے دو۔ فرمایا تم کمانے کے لائق نہیں ہو، بوڑھے ہو چکے ہو، بستر پر لیٹے رہتے ہو، اس لیے وظیفہ تمہیں ملنا چاہیے۔ کہا نہیں، مجھے اس وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے عثمان نے کہا تو پھر آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گا، آپ لے لیجئے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ نہ کرے طلاق کا زمانہ چل رہا ہے، آپ کے انتقال کے بعد اگر آپ کی کسی بیٹی کو طلاق دے دی گئی اور وہ گھر میں بیٹھ گئی تو یہ وظیفہ جب جاری رہے گا تو کم سے کم طلاق کے بعد آپ کی بیٹی اپنے گھر پر گزر بسر تو کر سکتی ہے، اس لیے وظیفہ آپ اپنی بیٹی کے لیے متعین کروا لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں، آئے عثمان، میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں مر سکتی ہیں۔ پوچھا کیسے؟ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کیسے لے رہے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں بھوکی نہیں مریں گی، بھوک مری کی نوبت نہیں آئے گی؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، آئے عثمان، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے۔ سورہ واقعہ 26ویں 27ویں پارے میں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، اور جمعے کے خطبے میں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی بھوک مری نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی۔ ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، کتنی ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیا سکھایا ہے؟ اور جاؤ ابھی انسٹاگرام کھولیے تو بہار کی کتنی لڑکیاں اور بہار کی کتنی بیٹیاں، ہم صرف بہار کا نام اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ بہار میں ہوں، مہاراشٹر میں جاؤں گا تو وہاں کا بھی نام لوں گا، دلی میں جاؤں گا تو ادھر کا بھی نام لوں گا، یو پی میں جاؤں گا تو ادھر کا بھی نام لوں گا۔ میں بہار اس لیے کیونکہ میں بہار میں ہوں۔ میرے بھائیوں، جاؤ اور دیکھو کہ ہماری کتنی بیٹیاں آج انسٹاگرام پر ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے جسموں سے کپڑے اتار کر پھینک دیے ہیں، اپنے جسموں سے کپڑے اتر گئے ہیں، دوپٹے اتر چکے ہیں، کتنی ننگ اور کتنی عریانیت کے ساتھ آج کیسے کیسی ویڈیوز بن رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھلے تو کہاں سے کھلے؟ لڑکے 12 بجے کے بعد گھر میں آ رہے ہیں اور باپ بیچارہ جانتا ہے لیکن اپنے بیٹے سے کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے کیونکہ وہ ڈانٹ نہ دے، کہیں پھٹکار نہ دے۔ آج باپ کو اپنے بیٹے کو سمجھانے کی فرصت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے بھائیوں، روزانہ گھر سے باہر نکلنا، عشاء کی نماز کے بعد گپے کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیوں کو بھی منع کر دیا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا، کسی نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا رات بھر نماز پڑھنا یہ شریعت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان کو رات بھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم روزانہ معمول بنا لو گے اور رات بھر نمازیں پڑھتے رہو گے، عبادت کرتے رہو گے تو تم مجھ میں سے نہیں، فلیس منی، مجھ میں سے نہیں۔ اس شخص کو آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھ میں سے نہیں، جب نماز پڑھنے والے صحابی کے لیے آپ کا یہ حکم ہے تو میرے بھائیوں، پوری رات کرکٹ میں گزارنے والے، فٹ بال میں گزارنے والے، کیرم بورڈوں میں گزارنے والے، اپنے گھر سے باہر عیاریوں منکاری میں پوری رات گزارنے والے، ذرا سوچیں جب ایک مسلمان کو پوری رات عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو تمہیں کرکٹ کھیلنے کی اجازت کیسے
پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ میرے نوجوانوں یہ تمہیں سوچنا پڑے گا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، ان 10 باتوں کی نصیحت کو میں اپنے مختصر سے وقت میں نہیں کر پاؤں گا میرے بھائیوں۔ اس میں سے 4-5 چیزیں میں آپ کو بتا دوں جو اس کا ہمارے سماج سے تعلق ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں 10 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی کہ اے معاذ یہ 10 کام تم کرتے رہنا، اور ان 10 کاموں میں آپ نے پہلا کام یہ بتایا لا تشرک باللہ قتلتا حرتا، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک چیز ہوتی ہے شرک۔ مجبوری میں جب آدمی کی جان جا رہی ہو، اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر اس سے کفر کروایا جا رہا ہو تو کفر کرنے کی اجازت تو ہے شریعت میں، لیکن جان بچانے کے لیے اگر کسی سے شرک کروایا جا رہا ہو تو شرک کی اجازت نہیں ہے۔ ان قتلتا حرتا، تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، جلوا لینا، قتل ہو جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ جیسے جرجیت صاحب کی کمپٹی پر کوئی آدمی پسٹل رکھ دے، بندوق رکھ دے، لنچنگ والے جو آج کل کر رہے ہیں، اور پکڑ کے باندھ دے چاروں طرف سے اور کہیں کہ اللہ کو مانتا ہے، بول ہاں چل اپنے خدا کا انکار کر، چل اپنے اللہ کا انکار کر دیں تو ہم شوٹ کر دیں گے، اللہ کا انکار کر نہیں تو ہم جان لے لیں گے، تیری کھوپڑی اڑا دیں گے تیری۔ اگر اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو یہاں کفر کرنا جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اللہ کا انکار کر سکتے ہو لیکن دل سے نہیں، صرف زبان سے۔ دل آپ کا یہی ہونا چاہیے نہیں میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اور گھر جانے کے بعد پھر سے اس پر قائم ہو جائیے، لیکن جان بچانے کے لیے ان لنچ کرنے والوں کو آپ کہہ دو نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نہیں، اللہ کا انکار کر، اور وہ تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ انکار کرنے سے میری جان بچ جائے گی تو جان بچا دو، جان سے کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہی لنچنگ کرنے والے، خنجر لے کر مارنے والے، تلوار لے کر آنے والے، یا پسٹل تمہاری کمپٹی پر رکھ کر یہ کہیں تم اللہ کو سجدہ کرتے ہو مسجد میں جا کر، ہاں میرے سردار کو سجدہ کرو، یا میرے سامنے جھکو، یا دیوی دیوتا کے سامنے جھکو، یا ہمارے مندر کی مورتی کے سامنے جھکو، اس کو بھی سجدہ کرو تب ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم نے مجھے یا میری دیوی دیوتا کو سجدہ نہیں کیا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ابھی شوٹ کر دیں گے۔ تو یہاں پر جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کو یہ منظور ہے کہ کوئی میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی بندہ میرا حق مار کر کسی اور کو دے دے۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا سکتے ہو، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو وہاں جان دے دینا اچھائی ہے، وہاں جان بچانا ضروری نہیں ہے۔ ان قتلتا حرتا، قتل کر دیا جائے تو قتل ہو جانا، جلا دیا جائے تو جلوا لینا اپنے آپ کو، راکھ کر دیا جائے تو راکھ ہو جانا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ یہ ہے کفر اور شرک کے درمیان فرق۔ زبردستی کوئی پکڑ کے کمپٹی پہ بندوق رکھ کے کہے بولو جے شری رام، یہاں کلمہ کفر ادا کیا جا سکتا ہے، جے شری رام شرک نہیں۔ آپ نے رام کی عظمت کا اقرار کیا ہے، کوئی کلمہ کفر تو ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ ایسا کہنے سے اگر جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن وہ یہ کہیں کہ ہمارے کرشن جی کو، رام جی کو سجدہ کرو، ہمارے بھگوانوں کو سجدہ کرو، تو یہاں پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سجدہ کر کے اپنی جان اگر آپ بچا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ تو یہی کہا اے معاذ،
لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو اتنا سا بھی شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، لیکن شرک مت کرنا. پہلی چیز. دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ لا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. اے معاذ، تمہارے ماں باپ جو تمہاری زندگی میں موجود ہیں، یہ باپ ماں دونوں، والدین دونوں کو لیے کہا گیا وَإِنَ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، کسی بھی قیمت پر اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا. اگرچہ تمہارے ماں باپ حکم دیں تمہیں بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اہل و عیال سے بے دخل ہو جاؤ اور اپنا مال و دولت چھوڑ دو، تو اپنا مال و دولت بھی چھوڑ دینا کمایا ہوا. اور تمہیں اگر گھر سے نکالیں تو اگرچہ وہ گھر تم نے اپنے پیسوں سے خریدا ہو، پھر بھی اگر وہ تم سے کہیں نکل جا گھر سے، تو تم اپنے گھر سے نکل جانا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. اتنی بڑی قربانی کوئی اولاد دے گی؟ ارے ہم تو باپ کے گھر سے نہیں نکلتے، اپنے گھر سے کیسے نکل جائیں؟ ہم تو بٹوارے میں چل بیٹھتے ہیں، بڑے بھائی کو اتنا دے دیا، ہمیں اتنا کم. ہم تو اپنے باپ کا گھر نہیں چھوڑ سکتے، اپنا گھر کیسے چھوڑیں؟ یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھر ہی نہیں، بیوی بچوں کو بھی کہہ چھوڑ دو تو چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے باپ کی عزت، یہ ہے باپ کا مقام، یہ ہے باپ کا درجہ. کوئی اولاد اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے. مان لیجئے باپ نے بیٹے کو الگ کر دیا، بیٹا کما رہا ہے، بعد میں باپ بہت غریب ہو گیا، بیٹا بہت پیسے والا ہے، تو کوئی بھی بیٹا یہ چاہے کہ میں اپنے باپ کو زکوٰۃ دے دوں، تو کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے. اس لیے کہ اولاد خود اس کے باپ کی ہے، اور جو کچھ بیٹے نے کمایا ہے یہ بھی اس کے باپ. انکا مالکا لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر شادی کر لی، اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے آئے، گھر کے دروازے کو دستک دی، بیوی باہر نکلی، بیوی سے کہا یہ گھر اسماعیل کا ہے؟ جواب دیا جی. کہاں ہے اسماعیل؟ کہا وہ جنگل میں گئے ہیں شکار کھیلنے کے لیے. اچھا کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، جب شکار لگے گا ہاتھ تو اس کو لے کے آئیں گے. اچھا گھر میں تمہاری گزر بسر کیسے چل رہی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بہت برا حال ہے میرے گھر کا. کیا پوچھ رہے ہو؟ صبح کھا لوں تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لوں تو صبح نہیں ملتا، بہت برا حال ہے. دیکھو نا شکار کرنے جانا پڑ رہا ہے جنگل میں، کچھ ہے نہیں گھر میں کھانے پینے کو. جنگل کے شکار کا گوشت کھانے پر ڈیپینڈ ہے ہمارے فیملی، ہمارا گھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ بیٹی میں تمہارا سسر ہوں، بتایا نہیں. اتنا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، بول دوں گی. اور جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ آئے اسماعیل کی بیوی، تمہارے ہسبینڈ جب گھر پہ آ جائیں تو ان سے یہ کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنی چوکھٹ کو بدل دو. چوکھٹ سمجھتے ہیں نا؟ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس چوکھٹ کو بدل دو. اب اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو بالکل ٹھیک ہے، گرمی میں ہوا آتی ہے، سردی میں دھوپ آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا چوکھٹ بدل دو. باپ کا حکم چلتا ہے کیا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے کہتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام جب شام کو شکار کر کے گھر لوٹے تو بیوی نے ساری بات بتا دی. ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اچھا انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے. اسماعیل علیہ السلام مسکرا دیے کیونکہ سمجھ گئے کہ وہ میرے باپ تھے. کہ اچھا سلام کہا ہے؟ کہاں؟ اور کچھ کہا ہے؟ کہاں؟ بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا وہ بڈھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہ بڈھے نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. بتاؤ اس چوکھٹ میں کیا برائی ہے؟ سردیوں میں ہم دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، چوکھٹ تو ٹھیک ہے.
बुड्ढा कह रहा था कि चौखट बदल दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीवी जरूर तुमने कोई ऐसी बात कही है। तो मैंने क्या कहा कुछ पूछा था मेरे पास उस बुड्ढे ने। कहा पूछा था घर में गुजर बसर कैसी चल रही है। कहा तुमने क्या कहा। मैंने कहा कि बहुत बुरा हाल है, जो घर का हाल था बता दिया। भुखमरी है, सुबह खा लो तो शाम को भूखे सो जाओ, शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठ जाओ, शिकार के गोश्त पर घर की फैमिली चल रही है। जो कंडीशन थी वो मैंने बता दी। फरमाया मेरी बीवी यही वजह है कि मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, क्योंकि तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। जब उसने पूछा कि घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, तो मैं ये कहना चाहिए था अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, ये कहना था तुम्हें। और तुमने कह दिया कि बहुत बुरा चल रहा है। मेरे बाप समझ गए कि तुम अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत हो, तुम अल्लाह की नाफरमान बनती हो। अच्छा फिर कहा उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है, चौखट तुम हो। वो बुढ़ा मुझे चौखट कह रहा था, हाँ, और बदलने का हुक्म दिया, यानी ये कहा कि औरत अल्लाह की नाफरमान बंदी है, इसको तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म नहीं डाल सकता, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। ये था बेटा जो अपने बाप का इशारा भी समझ गया। और हजरत इब्राहिम ने ये कहकर कि मैं इस्माइल ने कि मैं अपने बाप का हुक्म नहीं डाल सकता, अपनी बीवी को तलाक दे। फिर दूसरी शादी कर ली। फिर एक जमाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए, फिर इस्माइल नहीं थे। फिर दूसरी बीवी से पूछा कहां गए शिकार करने, कब आएंगे, शाम तक आएंगे, घर में गुजर बसर कैसी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हर हाल में ठीक हूँ। कहा अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे शौहर घर में आ जाए तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने सलाम कहा है और उसने कहा है कि घर की चौखट बिल्कुल सही है, उसको बरकरार रखना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा घर की चौखट तुम हो, यानी मेरे बाप तुमसे खुश हैं। तुमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में हो। मेरे भाइयों, इतनी सी नाफरमानी की थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कि घर का गुजर बसर अच्छा नहीं चल रहा। ये तो हमारे घर की औरतें रोज कहती हैं। और बताओ कहती कि नहीं कहती, कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता है, रात के 12 बजे आता है, कमाता नहीं है, हैं? बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे बनेगा, ये तो ताने आजकल के मर्द रोज सुनते हैं। क्या कोई है आज की इस दुनिया में ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप की बात मानकर घर छोड़ दे, मकान छोड़ दे, बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे? नहीं। जबकि वालिदैन का मकाम इतना ऊंचा है कि अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने अहल वयाल को छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, मालो दौलत छोड़ दो, तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। चलो दो चीजें शॉर्ट में बता रहा हूं। तीसरी चीज, वला ततरुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी किसी भी हाल में मत छोड़ना। मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज कदरन जानबूझकर छोड़ देता है अल्लाह की जिम्मेदारी उससे बरी हो जाती है, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद नहीं होती। नमाज के बारे में तो आप मेरी पूरी तकरीर 2 घंटे की हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, आप सुन सकते हैं मेरे भाइयों, देख लीजिएगा नमाज के ऊपर। यहाँ इतना बता दूं कि फर्ज नमाज कभी किसी भी कंडीशन में आप नहीं छोड़ सकते। ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। उलमा बैठे हैं, जानते हैं, नूर ताकीद बानून सकीना के साथ पेश किया अल्लाह के नबी ने। ला ततरुकन्ना, हरगिज कभी भी किसी भी कंडीशन में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फर्ज नमाज किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ी जा सकती। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेट के पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपने होठ हिला हिला के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। अगर वुजू बनाने से तुम्हें सर्दी का खतरा है, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल मना बताया है, तो तुम्हें तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। पेशाब की थैली लटकी हुई है,
آپ کی پیشاب کی نلی پڑی ہوئی ہے، پیشاب آپ کر رہے ہیں اور پانی آپ کا پیشاب تھیلی میں آ رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو پیشاب تھیلی میں کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وضو بنائیں اور نماز پڑھیں، یا تیمم کریں اور نماز پڑھیں، پیشاب کی تھیلی لٹکی ہے، لٹکی رہے گی، لیکن نماز اس کنڈیشن میں بھی ہمارے اور آپ کے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نماز صرف دو کنڈیشن میں ملتوی ہے، معاف پھر بھی نہیں ہے۔ اور دو کنڈیشنیں کیا ہیں؟ اذا حضر الطعام، آپ جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھے اور کھانا آپ کی بیوی نے لگا دیا اور کھانا آپ کے سامنے آ چکا اور ادھر اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب ایسی صورت میں کھانا چونکہ سامنے موجود ہے تو اب کھانا کھا لو۔ کھانا چھوڑ کے جاؤ گے تو نماز پڑھتے وقت بھی کھانے میں ڈسٹرب وہ دماغ لگے گا، اور کوئی اچھی چیز پک گئی تو نماز میں دماغ کم لگے گا، اس اچھی چیز پر دماغ زیادہ ہوگا۔ دیسی مرغا، دیسی مچھلی حاضر ہے تو پہلے کھا لو، لیکن ابھی بیوی کچن میں گئی ہے نکالنے کے لیے، ابھی لائی نہیں ہے، ابھی لا رہی ہے، نکال رہی ہے، اور اذان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی نکالا نہیں ہے کھانا اور تمہارے سامنے حاضر نہیں ہوا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ اپنی بیوی سے منع کرو، ابھی روکو، میں نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ اب آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھ لیں، کیونکہ کھانا آپ کے سامنے حاضر نہیں ہے۔ کھانا حاضر ہے تو کھا لو، پھر نماز پڑھنے جاؤ، اگر حاضر نہیں ہے تو پھر پہلے نماز پڑھ کے آؤ، پھر کھانا کھاؤ۔ ایسی صورت میں نماز پوسٹ پون ہے، تھوڑی دیر کے لیے ملتوی ہے، کھانا کھا کر حاضر ہے تو کھانا کھا لو اور پھر نماز پڑھنے جاؤ، جو رکعتیں مل جائیں پڑھ لو، جو چھوٹ جائیں بعد میں پوری کر لو، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک کنڈیشن یہ ہے، اور دوسری کنڈیشن ادھر اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اذان جیسے ہی ہوئی اور ادھر ہمیں تیز لیٹرین کی ضرورت پیش آ گئی، بہت زور سے ہمیں حاجت پیشاب اور لیٹرین کی ضرورت پیش آ گئی، تو ایسی کنڈیشن میں شریعت اجازت دیتی ہے، بلکہ حکم دیتی ہے کہ آپ پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائیں، ضرورت سے پہلے لیٹرین کر لیں، پیشاب سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آئیں، وضو بنائیں اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں، جو رکعت مل جائے وہ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کر لو۔ ان دو کنڈیشنوں کے علاوہ تیسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی۔ ادھر اذان ہو رہی ہے اور آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، آپ کے بیٹے کو وامٹنگ ہو رہی ہے، آپ کا بیٹا سخت بیمار ہے، آپ جلدی سے اپنے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگ رہے ہیں، نہیں، یہ عذر نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا اگرچہ بیمار ہے، آپ جلدی سے وضو بنائیے، اب مسجد میں آپ بچ جائیے، کیونکہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، جلدی سے فرض رکعتیں پڑھ لیجئے، ظہر ہے تو جلدی سے 4 رکعت پڑھ لیجئے، عصر کا وقت ہے تو جلدی سے 4 رکعت پڑھ لیجئے، مغرب کا وقت ہے تو جلدی سے 3 رکعت پڑھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیجئے، عشاء کا وقت ہے تو جلدی سے 4 رکعت پڑھ لیجئے، سنتیں چھوڑ دیجئے، فطر چھوڑ دیجئے، جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر فوراً اپنے بیٹے کو لے جائیے اور ہاسپٹل میں لے جائیں۔ آپ کے لیے ایسی کنڈیشن میں بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ نماز کے معاملے میں صرف اتنا کہہ دیا جائے مختصر یہ کہ آپ کو کتنی بڑی خوشی ملی ہو، چاہو جتنی بڑی خوشی ملی ہو، اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی، اس خوشی کی وجہ سے آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلا آپ کے پاس 5 بیٹیاں ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے، 5 بیٹیاں دے چکا مجھے بیٹا دے، اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی، ادھر بیٹا پیدا ہوا، آپ کو خوشخبری ملی، 5 بیٹیوں کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، کتنا خوش ہوگا آدمی، مجھے بیٹا ملا، کتنا خوش ہوگا۔ فوراً یہاں خوشی مل رہی ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا، ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے، اے اللہ کے بندو، اس خوشخبری کو سن کر بھی تمہارے اوپر نماز معاف نہیں ہے، فوراً جاؤ نماز پڑھو،
خوشی سنی تو نماز پڑھو، اور اس کے الٹے بھی آپ کو بہت بڑی دکھ کی خبر ملی ہے، غم۔ 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا تھا آپ کے پاس، 12 سال کی عمر ہوئی، 15 سال کا ہوا، آپ کا بیٹا مر گیا، کیا گزرے گی آپ کی اوپر؟ اللہ کوئی لینا ہی تھا تو بیٹی لے لیتا، ہماری اور بیٹیاں تھی، ایک بیٹا تھا 6 بیٹیاں، ایک بیٹا تو نے وہ بھی لے لیا، اتنا بڑا غم پہنچا، ابھی موت کی خبر سنی اور اسی وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، اتنی بڑی غم کی خبر سننے کے بعد بھی نماز تیرے اوپر سے معاف نہیں ہے، تجھے اسی وقت نماز پڑھنے جانا ہے، یہ ہے نماز کا معاملہ۔ میرے بھائیوں، اب آپ اندازہ لگا سکتے، لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اللہ کی ذمہ داری ہٹ جاتی ہے اگر نماز چھوٹ جائے۔ اور چوتھی چیز نوجوانوں تمہارے تعلق سے، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشۃ، کبھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، اور سن لو میرے الفاظ پر غور کیجئے، شراب پینے والا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ شراب کے نشے میں اس کو ہوش نہیں رہتا۔ کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کبھی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری امت پر بھی وہی زمانہ آ جائے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی میری امت ایک قدم آگے چلے گی، پیچھے نہیں رہ سکتی بنی اسرائیل کے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بنی اسرائیل میں کوئی شخص اپنی ماں کے اوپر اعلانیہ زنا کیا ہوگا اپنے ماں کے ساتھ، لو وضع على امته على امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر، روڈ پر زنا کیا ہوگا تو میری امت پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جبکہ میری امت کے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کریں۔ مسلمان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، مسلمان اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے گا، مسلمان اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا۔ حافظ احمد ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان اپنی ماں، اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کیسے کرے گا؟ وہ شراب کے نشے میں دھت ہوگا، اور شراب اس کے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لے گی، اور شراب کے نشے میں آ کر وہ چوراہے پر عام لوگوں کے سامنے وہ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا، اور جب تک مسلمان ایسا نہ کرے قیامت نہیں آئے گی۔ یہ شراب اتنی گندی چیز ہے، یہ شراب ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر ابھارتی ہے۔ نوجوانوں اس شراب سے توبہ کریے، چھوڑیے، معاشرے کو پاک و صاف کیجیے شراب سے۔ اور 5ویں بات جو ہم نے بتائی تھی، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی نافرمانی کا ہر کام چھوڑ دیجیے۔ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی میرے بھائیوں سود اور سودی کاروبار، لین دین، سود اور بیاج کا کاروبار ہے جو سب سے بڑی نافرمانی ہے، سب سے بڑی نافرمانی۔ ان لوگوں کو بھلا تو سب لوگ پیچھے والوں سب کو دقت کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ تمہارے موبائل میں جرجی صاحب آ گئے، تم جنت الفردوس کے ٹھیکیدار بن گئے۔ دوسروں کو پریشان کرنا بھی تو اسلام میں غلط ہے، آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ سودی کاروبار میرے بھائیو یہ اللہ کی نافرمانی کا سب سے بڑا ذریعہ، کیونکہ آپ جب سود کھائیں گے تو یہ حرام مال ہے، اور جب آپ حرام کھائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ، میرے بھائیوں 40 دن تک کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیا تو حرام کھا کھا کر ہماری پرورش ہوئی ہے، پوری باڈی حرام سے بنی ہوئی ہے۔ ہم سوچیں کہ آج ہمارے پاس کون سا بزنس اور کون سا کاروبار چل رہا ہے، اور سنا ہے میں نے آپ کس علاقے کے اندر عورتیں بزنس کرتی ہیں،
औरतें बिजनेस करती हैं, कोई बंधन बैंक है, एक गिरोह है, ये बिजनेस घर घर जाती है और मेंबर बनाती है। ये भी सूद की एक शक्ल है, क्योंकि आप जितना देती हैं उससे ज्यादा आप लेती हैं। 50,000 दिया जा रहा है तो 60,000 आपको मिल रहा है। ये भी सूद की एक शक्ल है, चाहे वो औरतें करें या आदमी। सूद इतनी बुरी लानत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला ऐसा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इरहमु रिबन याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम। सूद का एक दिरहम, एक रुपया, सूद का एक रुपया जिसने खा लिया, सूद का, वह हुआ यअलम, वो जानता है कि ये सूद है। जैसे ये मेरे पास पैसा है 1 रुपया और मुझे मालूम है कि ये सूद का है, मैंने किसी को 100 रुपए दिया था, वो हमें 101 दे रहा है, ये 1 रुपया सूद का है। वो 100 रुपए तो मेरे हलाल है, वो मैंने उधार दिया था, वो सही है, लेकिन आप 101 दे रहे हैं, ये 1 रुपया सूद का है। इस 1 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि दिरहम रिबन याकुलुहु रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम। जिसने जानबूझकर सूद का 1 रुपया खाया, अशद्दु इन्नल्लाहि बिन सित्तति व सलासीना ज़नियतन। अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि उसने 36 मर्तबा किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ जिना किया है। 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा, अशद्दु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक मिन सित्तति व सलासीना ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना से भी बड़ा गुनाह है। 1 रुपया सूद का खाना, 36 बार जिना करने के बाद जो गुनाह पड़ेगा एक नौजवान पर या जानी पर और बलात्कारी पर, उससे भी ज्यादा सूद खाने वाले पर पड़ेगा। ये सूद हमारे मुआशरे को सबसे ज्यादा, मेरे भाइयों, नाफरमान बनाती है, क्योंकि सूद और ब्याज खाने वाला और हराम लोग खाने वाले की इबादतें कबूल नहीं होती हैं। आप पढ़ते रहिए नमाज, आप पढ़ते रहिए, रखते रहिए रोजा, आप पढ़ते रहिए नमाजें, आप पढ़ते रहिए तहज्जुद। अगर आप माले हराम खा रहे हैं तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं, आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं। क्यों? इन्नल्लाह तय्यब व यक़बलु तय्यब। अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है।